السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت سخت وقت ہوگا بھائی۔ 3 اوقات ایسے ہوں گے ہر انسان کو اپنے علاوہ کسی اور کا ہوش نہیں ہوگا، صرف اپنی نجات کی فکر ہوگی۔ ایک جب نامہ اعمال تل رہا ہوگا اس وقت، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کے نامہ اعمال بھاری ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، یعنی نیکیوں کے وزن زیادہ ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، اور جن کے ہلکے ہوں گے وہ ان کا ٹھکانہ حاویہ ہے، اور تمہیں کیا معلوم حاویہ کیا چیز ہے، وہ بھڑکتی آگ ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر جب نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا اس وقت وہ جو لمحے ہوں گے کہ اب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں میں ملتا ہے، کیونکہ دائیں والوں کی خوش قسمتی کا کیا کہنا اور بائیں والوں کی بدبختی کا کیا کہنا۔ اور تیسرا یہ پل صراط کا معاملہ ہے، یہاں سے جب گزر رہے ہوں گے انسان، سوائے اپنے کسی اور کا ہوش نہیں ہوگا، کسی رشتہ دار کا یا کسی دوست کا، کسی کا بھی خیال نہیں ہوگا سوائے اپنے۔ یہ ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا پل صراط سے سب سے پہلے جو انبیاء کا گروہ گزرے گا بالکل بجلی کی تیزی کے ساتھ، اور پھر اشارہ فرمایا آسمان پر تم دیکھتے ہو کس طرح تیزی کے ساتھ بجلی، یہ اصل میں اعمال کے مطابق ہوں گے، کیونکہ انبیاء کے اعمال بہت زیادہ ہیں، تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کی وہاں رفتار کا انتظام فرمایا ہے۔ پھر یہ رفتار وہاں سے گزرنے کی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ ظاہری بات ہے، جب اعمال کم ہوتے جائیں گے وہ تقویٰ کم ہوتا جائے گا، رفتار بھی کم ہوتی جائے گی، پھر آہستہ آہستہ اس کے بعد لوگ گرنا شروع ہو جائیں گے۔ کافر مشرک تو پہلے ہی گر جائیں گے، مومن بھی گناہ گار مومن بھی وہاں گرتے رہیں گے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے مالک۔ اس لیے میرے بھائیو آج وقت ہے، اپنی اس سواری کو تیز کر لو، یہ عمل کی دنیا ہے، اس لیے عمل کرو۔ ایمان اللہ نے دیا ہے، اب اس کو پھیلاؤ اور اس کو زندگی کا نمبر 1 مسئلہ بنا لو۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے، مجھے سر نہیں کہتے یا میں نہیں یا تو نہیں، تو اس انداز سے اس شرک اور کفر کو للکارنا ہے کہ یا مومن رہے گا یا شرک اور کفر رہے گا۔ تو اس طرح شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، یہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں، یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس نے بڑی انسانیت کو گمراہ کیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جہنمی زیادہ ہو جائیں۔ اس طرح اس بدبخت کے حصے میں یہی کچھ آیا ہے، جس کا بھی یہ ساتھی بنتا ہے اس کو بس جہنمی بنا کے چھوڑتا ہے۔ اس لیے یہ جو اس کے خاص شاگرد ہیں، چیلے، مولوی اور پیر، جو مسلک پرست ہیں اور فرقہ پرست ہیں، اجرتی ہیں اور شرک کے دائی ہیں، کوئی بریلویت کی شکل میں سامنے آیا ہے، کوئی دیوبندیت کی شکل میں، کوئی اہل حدیثیت کی شکل میں، کوئی سلفیت، کوئی چکڑالویت، کوئی صوفیزم، اور کوئی جماعت اسلامی کے نام سے اندازہ لگائیے۔ ہر شکل میں جس انداز سے بھی سامنے آئے گا مومن اس کو پہچان لیں گے۔ کہیں تنظیم اسلامی کے نام سے آیا اندازہ لگائیے، اور کہیں دعوت القرآن لکھ کے آیا ہے اندازہ لگائیے، دعوت القرآن۔ کوئی شیطان کہہ رہا ہے کہ دعوت القرآن یہ ہے کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا تھا، یہ ابلیس کو یا بے ایمان وہاں دیکھ رہا تھا، اس طرح اس نے گمراہ کیا انسانیت کو۔ حالانکہ سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، رکوع اللہ کو کرتے تھے اور توکل کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، مشکل اور مصیبت آتی تھی صبر کرتے تھے، اور خوشی کے ساتھ اپنے مالک اور خالق کی رضا اور اللہ کے منصوبے کا ساتھ دیتے تھے۔ اس کے لیے بہترین مثال ہے انبیاء میں سے، اور بھی مثالیں ہیں لیکن بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا، کس طرح مشکلوں اور مصیبتوں میں جمے رہے اور صبر کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، خوشی کے ساتھ اس منصوبے کے ساتھ چلتے رہے، اپنے مالک کو پکارتے رہے۔ اور جب خاندان والوں نے کہا کہ آپ تو بس بیٹے کے لیے روتے رہتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے لیے، تو کہا کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی جو فریاد ہے وہ اپنے مالک سے کرتا ہوں، کسی اور سے تو نہیں کرتا ہوں۔ تو اپنے مالک کے سامنے رونا، گڑگڑانا، عاجزی کرنا، فریادیں کرنا، یہی تو چاہتا ہے، یہی تو مالک چاہتا ہے، مالک خوش ہوتا ہے اس سے، اور مالک بخشش اور انعام کرتا ہے اپنے ایسے بندوں کے اوپر، اور یہ اس کے حق میں خیر ہوتا ہے بندے کے حق میں جب وہ صبر کرتا ہے۔ اسی طرح جب خوشی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے،
تو اس وقت وہ شکر کرتا ہے اپنے مالک کا، اور پورے یقین کے ساتھ کہ یہ پریشانی میرے مالک نے دور کی ہے، یہ خوشی میرا مالک لایا ہے، اسی نے ہنسایا، اسی نے رلایا، یہ ایمان عقیدہ ہے۔ اور اس وقت دڑام سے سجدے میں گر جاتے ہیں اپنے مالک اور خالق کے سامنے۔ انبیاء کی یہ سنت رہی ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت میں اس کا ذکر ہے، اور سورہ آل عمران کی 80 نمبر آیت اور اس سے 1 نمبر آیت جو پہلے ہے، اس میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے کہ انبیاء کا یہ کام نہیں ہے کہ شرک کرنا یا کرانا، کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا فرمائے، اس کے اوپر کتابیں نازل کرے، نبی بنائے، کتاب نازل کرے اور حکمت اور دانائی عطا فرمائے، اور پھر وہ لوگوں کو کہے کہ اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ، میرے رکوع کرو، میرے سجدے کرو، میری نظر و نیاز کرو، مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، واسطے وسیلے میں مجھے پکارنا، یا میرا جب نام لوگے تو پھر اللہ تعالیٰ لازمی دے گا۔ یہ نبی کی تعلیم کبھی نہیں ہو سکتی ہے، کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس انداز سے مالک نے بیان فرمایا کہ کیا یہ تعلیمی دے کہ وہ تمہیں کافر بنائے گا؟ یہ تعلیمات تو کافر ہیں، کافر واسطے وسیلے کے ساتھ پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے، کفر ہے۔ اور کسی اور پر توکل، بھروسہ رکھنا، کسی اور کے واسطے وسیلے دینا، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں کہنا، اللہ تعالیٰ کو فلاں کے حق کی وجہ سے اللہ کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے۔ تو اس انداز سے ساری شرک کی قسمیں پہچانو اللہ کے بندوں میرے بھائیو۔ تعویذ گنڈے کا شرک ہو، پیری مریدی کا شرک ہو، مزاروں پر جانے کا اور وہاں غلے جو رکھی ان میں پیسے ڈالنے کا شرک ہو، چادریں چڑھانے کا شرک ہو، دیگیں اور عرس اور میلے وہاں جو سب کچھ، یہ ساری شرکیہ چیزیں، شرک کی باتیں ہیں۔ کسی کے سامنے جھکنا، تاکہ کراٹے ماسٹر کے سامنے اس طرح جب جھکتے ہیں وہ بھی، یا بادشاہوں کے سامنے سر کے ساتھ جھکنا، یہ ساری شرک کی باتیں ہیں۔ نہیں جھکنا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے، یہی تعلیمات ہیں انبیاء کی۔ ہاں، مالک کے سامنے جھکنا ہے، مالک کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اسی وجہ سے جب وہ خوشیوں کا دور آیا تو پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا بے اختیار۔ اور جن کا ایمان عقیدہ خراب ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا کوئی وقار اور اللہ کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، وہ ایسے مشرک مفسرین تفسیر کرتے ہیں کہ سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے بے اختیار سجدہ ریز ہو گیا۔ تو یہ ظلم ڈایا ہے انہوں نے۔ کاش یہ ظالم قرآن کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے، حدیث کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے تو اتنی گمراہی نہ پھیلتی۔ بہرحال ہر ایک اپنا نصیب پائے گا۔ جنہوں نے شرک اور کفر پھیلایا ہے وہ ہمیشہ کی آگ کے اندر جائیں گے، اور ان کے ماننے والے قیامت تک جو اس راستے پر، شرک کے راستے پر چلتے رہیں گے، ان سب کا گناہ بھی انہی کے اوپر لادا جائے گا، اور پھر یہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، لیکن واپسی نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ملنے والا وہاں سے۔ سارے جہنمی مل کے فریاد کریں گے داروغہ جہنم سے، داروغہ جہنم بس اب تو وہ موت والا معاملہ بھی نہیں ہے، جان بھی نہیں چھوٹ رہی، یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، بس ایک گزارش کر دے اپنے اللہ سے، مالک سے، ہماری تو نہیں سنتا ہے، ہماری تو ہر دعا رد چلی جاتی ہے، تو فریاد کر کے ہم ہمارے عذاب کے اندر بس ایک دن تو ایک لمحے کے لیے کمی کر دی جائے، یہ ہوک اٹھے گی ان کے اندر سے، اندازہ لگائیے۔ اور اس وقت جواب دیا جائے گا کہ بالکل کمی کی بات اب چھوڑو، ہاں ہر لمحے اس کے اندر اضافہ ضرور ہوتا چلا جائے گا، یہ ہے اللہ کا قانون۔ اور یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ کے بندو اس انجام سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، مخلص اور باصلاحیت ساتھی عطا فرمائے، مومن جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں اللہ ان سے محبت کرے، مومنوں سے محبت کریں، علم والے ہوں، وسائل والے ہوں، سب کچھ ہو، بس صرف اللہ کا وقار ہو، اللہ کی عزت ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی یہ جماعت بنا رہا ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے، اس انداز سے یہ اٹھیں، اگر جماؤ ان کے اندر آ جائے اور اللہ جماؤ دے گا، اللہ سے بڑی امیدیں ہیں، تو آپ دیکھنا کس طرح رنگ جہاں بدلی ہو گیا۔ پیچھے نہیں ہٹنا میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کل پاکستان دعوت اللہ کا پروگرام آ رہا ہے، انشاءاللہ 31 مئی 2024 سے یہ شروع ہوگا، 10-12 دن کا ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں آہستہ آہستہ اضافہ کرتے جائیں گے، مختلف شہروں میں جہاں جن علاقوں میں دعوت اللہ نہیں ہوتی وہاں بھی انشاءاللہ جائیں گے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔